شروع میں ایک سرکس کلب کے لوگ ایک شیر کے بچے کو چرا کر پلین میں لے جا رہے تھے۔ دوسری طرف ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جو پیانو پریکٹس کر رہی تھی اور اس کے بعد وہ چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنے گرینڈ پا کے اس لینڈ پر آ جاتی ہے جہاں ایلما کے انکل جو اس کا استقبال کرتے ہیں۔ ایلما کو ایک آدمی نے گود لیا تھا اور وہ اسے گرینڈ پا کہتی تھی۔ ان کی موت کے بعد پورا اس لینڈ ایلما کے نام ہو گیا۔ اسے وہ جگہ بہت پسند آتی ہے۔ رات کو وہ اپنے دادا کی ویڈیوز دیکھ کر بہت جذباتی ہو جاتی ہے۔ اس کے دادا نے ویڈیو میں اسے بتایا تھا کہ ایک برفانی بھیڑیا جو کہ ایک فیمیل تھی اور اس کی دوست تھی اور اکثر اسے ملنے آتی تھی۔ رات کو موسم کافی خراب ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ہوائی جہاز کریش ہو جاتا ہے۔ ایلما اتنی زور سے آواز سن کر ڈر جاتی ہے۔ صبح ہونے پر جزیرے پر دو آدمی آتے ہیں اور برفانی بھیڑیا ان کے جال میں پھنس جاتی ہے۔ ایلما جزیرہ دیکھنے آتی ہے اور کچھ دور جا کر اس کو بھیڑیا ملتی ہے۔ ایلما اسے آگے بڑھ کر آزاد کر دیتی ہے کیوں نہ کہ جال سے نکلتے وقت جال کا کچھ حصہ بھیڑیا کے ساتھ ہی آ گیا تھا۔ بھیڑیا فوراً وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ ہوائی جہاز کے کریش میں شیر کا بچہ ڈبے میں محفوظ ہی رہتا ہے اور وہ ڈبے سے ایک گھونسلے میں گر جاتا ہے۔ دوسری طرف ایلما آگے بڑھتی ہے تو اسے ایک جہاز کریش ہوا ملتا ہے اور شیر کا بچہ ایلما کی گود میں گر جاتا ہے۔ وہ کافی ڈرا ہوا تھا اس لیے ایلما اسے اپنے ساتھ گھر لے آتی ہے۔ ابھی وہ دروازہ بند ہی کرنے لگتی ہے کہ بھیڑیا بھی اپنے بچے کے ساتھ وہاں آ جاتی ہے اور میز کے نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ ایلما کو جانوروں سے کافی لگاؤ تھا۔ جب اس کے انکل ایلما سے ملنے آتے ہیں تو وہ انہیں بھیڑیا، اس کا بچہ اور شیر کا بچہ دکھاتی ہے۔ وہ تھوڑا حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے یہ ذمہ داری نہیں لینی چاہیے کیوں نہ کہ یہ جانور کافی خطرناک ہوتے ہیں۔ ایلما وقتی طور پر کہتی ہے کہ میں انہیں نکال دوں گی۔ پولیس جہاز کے حادثے کی تحقیقات کے لیے آتی ہے۔ ایلما انہیں کچھ بھی نہیں بتاتی۔ شیر کا بچہ بہت معصومیت سے انہیں دور کھڑا دیکھ رہا تھا۔ وہ لوگ ایلما کو محتاط رہنے کا بولتے ہوئے وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ ایلما گھر آ کر دیکھتی ہے کہ بھیڑیا اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ تبھی شیر کا بچہ بھی آ کر بھیڑیے کے ساتھ دودھ پینے لگ جاتا ہے۔ ایلما دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے کیوں نہ کہ اسے اب ان کی دیکھ بھال نہیں کرنی پڑے گی۔ بھیڑیے کا بچہ اور شیر کا بچہ بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت کھیلتے ہیں۔ ایلما ان کے ساتھ بہت اٹیچ ہو جاتی ہے اور ان سے بہت پیار کرتی ہے۔ جب وہ اپنے انکل سے ملنے آتی ہے تو وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس نے جانوروں کو نکال دیا ہے، جس پر وہ جھوٹ بول دیتی ہے اور کچھ دیر کے بعد وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وقت گزرتا جاتا ہے اور دونوں ایک ساتھ کھیل کود کر بڑے ہو رہے تھے۔ ایلما بھی ان سے بہت کھیلا کرتی تھی اور اب وہ بالکل بھی تنہائی محسوس نہیں کرتی تھی۔ ایک دن ایلما اپنے پیانو ٹیسٹ کے لیے جانے لگتی ہے۔ وہ کھڑکی کھول دیتی ہے تاکہ سنو وولف وہاں سے آ سکے۔ جب وہ ٹیسٹ دیتی ہے تو ججز اسے پیانو بجانے کے لیے سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ وہ کچھ زیادہ خوش نہیں ہوتی کیوں نہ کہ اسے اپنے پالتو جانوروں کو چھوڑنا پڑے گا۔ ادھر دونوں شکاری سنو وولف کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ایلما ایک سرکس کلب میں فون کر کے انہیں دونوں جانوروں کو رکھنے کا بولتی ہے مگر وہ منع کر دیتے ہیں کہ اب وہ لوگ جنگلی جانوروں کو نہیں رکھتے۔ ایلما واپس گھر آ جاتی ہے لیکن وہ دیکھ کر بہت حیران رہ جاتی ہے کیوں نہ کہ گھر کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ دونوں جانور بھوک سے مر رہے تھے۔ ایلما سنو وولف کو بہت ڈھونڈتی ہے لیکن وہ کہیں نہیں ملتی اس لیے وہ خود دونوں جانوروں کو کھانا کھلانے لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد ایلما کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اور اب اسے اپنی پیانو کو جوب کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ وہ ان کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ انکل جو کو جب یہ سب پتہ چلتا ہے تو وہ ایلما سے بہت ناراض ہوتے ہیں۔ ایلما اسے بتاتی ہے کہ یہ جانور بہت اچھے ہیں اور جو کو کنونس کر لیتی ہے۔ ایلما نے جانوروں کے لیے پیانو چھوڑنے کا فیصلہ کیا جو بھی مان جاتا ہے۔ ایلما اب ان کے ساتھ بہت ہیپی لائف گزار رہی تھی اور کچھ ہی عرصے میں یہ دونوں بڑے ہو جاتے ہیں۔ انکل جو بھی ایلما کے ساتھ مل کر انہیں فیڈ کرواتے تھے لیکن جو کو ان سے ڈر لگنے لگتا ہے لیکن ایلما بالکل بھی نہیں ڈرتی۔ انکل جو اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب وہ کافی بڑے ہو گئے ہیں، اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے لیکن ایلما جو سے بولتی ہے کہ ان کے ساتھ وہ بہت محفوظ محسوس کرتی ہے اور اسے ذرا بھی ڈر نہیں لگتا، جس پر وہ اسے بولتے ہیں کہ وہ روز اسے اپنی خبر دے گی۔
اور وہ روز انکل جو کو اپنے ٹھیک ہونے کی خبر دیتی ہے۔ ایلما ان دونوں کے ساتھ اس لینڈ پر آتی ہے، وہاں کوئی لڑکی پھول توڑ رہی تھی اور شیر اس کو دیکھ کر اس کی طرف بھاگنے لگ جاتا ہے۔ ایلما اسے روکنے کے لیے بھاگتی ہے لیکن سلپ ہو کر اس کا سر بہت زور سے ایک پتھر پر لگ جاتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ وہ دونوں اس کے پاس آ جاتے ہیں، وہ دونوں اسے ہوش میں لانے کی بہت کوشش کرتے ہیں، وہ اس کے پاس ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ اگلے دن جو ایلما سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کوئی رسپانس نہ ملنے پر وہ اسے دیکھنے آتا ہے لیکن اسے وہ گھر نہیں ملتی۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد وہ اسے دوربین میں دیکھتا ہے لیکن اسے ایسا لگتا ہے کہ شیر اور بھیڑیے نے اسے زخمی کر دیا ہے۔ وہ فوراً اینیمل کوپ کو کال کر کے بلا لیتا ہے۔ وہ لوگ پھر ایلما کو ہسپتال لے جاتے ہیں۔ تبھی ڈاکٹر جو کو بتاتی ہے کہ اگر شیر اور بھیڑیا اس کے پاس نہ ہوتے تو ایلما ٹھنڈ سے مر چکی ہوتی۔ دوسری طرف اینیمل والے ولف کو ایلی اور چارلس کو دے دیتے ہیں اور وہاں انہیں پتہ چلتا ہے کہ سنو ولف بھیڑیے کی موم ہے۔ شیر کو ایک سرکس میں ایلن اور اس کا بیٹا رفا اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ ایلن بہت ہی ظالم اور خود غرض انسان تھا لیکن رفا بہت ہی اچھا بچہ تھا، اسے شیر بہت پسند آتا ہے لیکن ایلن شیر کو مارتا ہے اور ڈرگز دے کر پرفارم کرواتا ہے جس سے رفا بالکل بھی خوش نہیں ہوتا۔ ایلما کو ہوش آ جاتا ہے اور اس کے انکل اسے بتاتے ہیں کہ دونوں جانور سیف ہیں اور اپنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایلما یہ سن کر ریلیکس ہو جاتی ہے لیکن وہ ان دونوں کو بہت مس کرتی ہے۔ وہ فوراً ان سے ملنے اینیمل کوپ کے پاس آتی ہے لیکن تب بھی اسے پتہ چلتا ہے کہ بھیڑیا ولف پارٹ میں ہے اور شیر کو کوئی سرکس کے لیے لے گیا ہے۔ وہ بہت غصہ ہوتی ہے لیکن جو اسے وہاں سے لے جاتا ہے وہ جیک کا پوچھنے کے لیے علی کو کال کرتی ہے۔ تبھی وہ بتاتا ہے کہ بھیڑیا یہاں آ کر بہت خوش ہے، وہ مطمئن ہو جاتی ہے۔ ادھر ایلن شیر کی پرفارمنس لوگوں کو دکھا کر کافی پیسے کما رہا تھا۔ ایلما کہتی ہے کہ وہ ہر سرکس میں جا کر شیر کو ڈھونڈے گی اور وہ اس کے لیے بہت سارے سرکس میں جاتی ہے اور لوگوں سے شیر کے بارے میں پوچھتی ہے لیکن اسے شیر کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ایک دن ولف پارک کے پاس سے شیر کی گاڑی گزرتی ہے، بھیڑیا اسے پہچان جاتا ہے اور پارک سے بھاگ جاتا ہے۔ وہ شیر کے پاس آ جاتا ہے اور اسے ایلن سے آزاد کرا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوتے ہیں اور ایک ساتھ بہت مستی کرتے ہیں۔ علی ایلما کو کال کر کے سب بتاتا ہے، تبھی وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ اپنے دوست شیر کے پاس گیا ہوگا۔ اس کے بعد ایلن شیر کو پھر سے پکڑنے کے لیے تیاری کرتا ہے۔ رفا اپنے ڈیڈ کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتا ہے کہ وہ شیر کو نہ پکڑے لیکن ایلن اس کی کوئی بات نہیں مانتا۔ پھر وہ دونوں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اس کو پکڑنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ایلی کو چارلس کال کر کے بتاتا ہے کہ ایلما ٹھیک بول رہی تھی، بھیڑیا شیر کو لے کر بھاگ گیا ہے۔ ایلی ایلما سے ملنے آتا ہے، وہ مل کر شیر اور بھیڑیے کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ایلما علی کو شیر اور بھیڑیے کی فوٹوز دکھاتی ہے اور پھر علی اسے میپ دکھا کر بتاتا ہے کہ انہوں نے بھیڑیے کے ساتھ ٹریکنگ ڈیوائس لگائی ہوئی ہے لیکن جہاں نیٹ ورک نہ ہونے کی وجہ سے وہ ان دونوں کو ڈھونڈ نہیں سکتا۔ آخری بار انہوں نے اسے جنگل کے قریب ٹریک کیا تھا۔ ایلما بہت خوش ہوتی ہے۔ دوسری طرف شیر اور بھیڑیا آزاد گھوم رہے تھے، تبھی وہاں کے لوگ بہت ڈر جاتے ہیں اور اینیمل کوپ کو انفارم کرتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی علی اور ایلما دونوں اینیملز کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ پولیس کے لوگ بھی شیر اور بھیڑیے کو ڈھونڈتے ہوئے اس لینڈ پر آ جاتے ہیں۔ ایلن رفا کے ساتھ شیر کو دیکھ لیتا ہے اور شوٹ کرنے لگتا ہے لیکن بھیڑیا آ کر اسے بچا لیتا ہے۔ اس پر شیر کا انجیکشن اسے لگ جاتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ رافل ٹریکنگ ڈیوائس اتار کر اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور اس میں سے انجیکشن نکال کر پھینک دیتا ہے اور علی ٹریک کرتے ہوئے وہاں آ جاتا ہے جہاں ایلن اور رفا بیٹھے تھے۔ جب ایلما پوچھتی ہے کہ انہیں وہ ٹریکنگ ڈیوائس کہاں سے ملی تو ایلن جھوٹ بول دیتا ہے کہ اسے وہ روڈ کے پاس سے ملی تھی لیکن اس کے بیٹے نے اسے اٹھا لیا۔ وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں، تبھی رفا ٹوائلٹ کا بول کر ان کے پاس جا کر سب کچھ بتا دیتا ہے۔ وہ لوگ اسے بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ایلما اس کے ساتھ جیک تک پہنچ جاتی ہے، تینوں مل کر بہت خوش ہوتے ہیں
لیکن تبھی وہاں پولیس آ جاتی ہے۔ ایلما انہیں ایک راستے سے اپنے گھر کے پاس لے آتی ہے، لیکن شیر ان کے ساتھ نہیں جاتا کیونکہ اسے پانی میں جانا پسند نہیں تھا۔ ایلما اسے بہت ریکویسٹ کرتی ہے لیکن وہ اس لینڈ کے اندر چلا جاتا ہے۔ ایلما کو شوٹ کی آواز آتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ شیر کو پولیس نے مار دیا۔ وہ بھیڑیے کے ساتھ اپنے گھر آ جاتی ہے اور بہت روتی ہے، لیکن کچھ ہی دیر بعد شیر بھی بچ کر واپس آ جاتا ہے، جس سے دیکھ کر سب بھی بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ اب وہ پھر سے ایک ساتھ رہنے لگتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر مائی چینل۔ تھینک یو ویری مچ۔